السلام علیکم جی، میرا نام ہے مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر شہزاد یوٹیوب چینل۔ دوستوں آپ سب کو اپنے اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں ہاؤ ٹو بیکم اے ڈپلومیٹ، آپ یا پھر ہاؤ ٹو بیکم اے فورن سروس آفیسر۔ اس کو ڈپلومیٹ کہیں گے تو زیادہ ایزی رہے گا، آپ کیسے بن سکتے ہیں، اس میں ڈپلومیٹ کا کام کیا ہوتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، کون کون سی جگہ پر کام کرتا ہے، اس فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی کون کون سے ڈگریز کی ضرورت پڑے گی، اسکلز کون کون سی ہونی چاہیے، ڈپلومیٹ کی سیلری رینجز کیا ہوتی ہیں پاکستان میں، ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈپلومیٹ کا کام کیا ہوتا ہے۔ ڈپلومیٹ ریپریزنٹس پاکستان، اگر پاکستان کا ڈپلومیٹ ہے تو پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کرے گا۔ کس طرح کرے گا، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں 2-3، تھرو ایمبیسیز، جو کہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو پاکستان کی ایمبیسی وہاں پہ بنی ہوگی تو ادھر ریپریزنٹ کرے گا۔ ڈپلومیسی کو مینیج کرتے ہوئے ٹریڈ کے تھرو کرے گا یا پھر سٹیزن سپورٹ کے تھرو کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ڈپلومیٹ کا کام ہے، بیسیکلی جو کام کیا کرتا ہے، اگر آپ کا کوشچن ہے تو۔ اس کے بعد پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سیلری جس کے والے سے بات کی تو 1,20,000 سے لے کے 6 لاکھ تک ایزیلی آپ ارن کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں، اگر آپ تھوڑے سے سینئر لیول پر جاتے ہیں تو۔ لیکن یہ لیمٹ صرف پیسوں کی ہے، جو آپ کو اس کے علاوہ چیزیں ملیں گی اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا لیوش قسم کی ایک طرح کی لائف ملتی ہے آپ کو اس فیلڈ میں اگر آپ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کوئی کمی نہ رہے، حکومت آپ پر خرچہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس فیلڈ کی سچائی بھی ہے۔ ریکروٹڈ ویا CSS، اب CSS کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیوز آ رہی ہوں گی نیکسٹ کچھ دنوں میں، اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ فورن سروسز آف پاکستان کی جو ہمارے پاس ہے نا CSS، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے کریں گے۔ کافی زیادہ جابز ہیں جو CSS کے تھرو ہی پاکستان میں سلیکشن ہوتی ہے، اس کی جو گورنمنٹ لیول پہ ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپلومیٹ بھی گورنمنٹ لیول پر کام کرتا ہے۔ پوسٹنگز ان ایمبیسیز ورلڈ وائڈ، آپ کی جو پوسٹنگز ہوں گی نا اس فیلڈ میں وہ ایمبیسیز میں ہوں گی ورلڈ وائڈ۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں نا ان میں اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اگر وہاں پر اس کی ایمبیسی ہوگی نا تو وہاں پر ڈپلومیٹ لازمی جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر ریپرزینٹ کرے گا ڈپلومیٹ، وہاں پر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ کو اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی مرضی سے بھی جانا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کی سنی گئی تو، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہے تو ریکوائرز پولیٹیکل اویئرنیس، آپ کو پولیٹیکل سسٹم کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اور یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا اگر آپ اس کو لائٹ نہیں لیتے نا، تو پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ کمیونیکیشن کی اسکل لازمی ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور کلچرل سینسٹیوٹی، جہاں پر آپ نے جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے نا وہاں پر آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو کلچرل سینسٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس فیلڈ میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ ہائی کمپٹیشن اینڈ پریسٹیج، اس کو تو آپ کو میں نے بتا دیا، اس فیلڈ میں کمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے، اس کے حوالے سے ہم آگے بات کر رہے ہوں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر آپ 100 بندے بھی CSS کا اگر ایگزام دیتے ہیں تو ڈپلومیٹ ان میں سے کوئی 2-4 ہی بنیں گے، اس سے زیادہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس فیلڈ میں کمپٹیشن میں نے آپ کو وجہ سے بتا دیا ہے نا بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن اس میں پریسٹیج جو ہے نا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا جاننا پڑے گا۔ اس فیلڈ میں آپ کو ایجوکیشن کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ BA یا پھر منیمم میں آپ کو یہی کہوں گا اگر آپ نے بڑے لیول پر کام کرنا ہے تو آپ کو منیمم بھی آپ کو ماسٹرز کی ڈگری لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ بیچلر کی طرف نہ جائیں، بیچلر کے پاس بیچلر کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ ماسٹر کی طرف جائیں، یا پھر آپ اس فیلڈ میں اگر آپ بتاؤں تو آپ بیچلر یا پھر ماسٹرز کر سکتے ہیں ان IR، پولیٹیکل سائنس یا پھر لاء میں، ان تینوں میں سے کسی بھی آپ سبجیکٹس میں جو ہے نا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹس میں سے اسکلز کون کون سی ہونی چاہیے، نیگوسیشن، لینگویجز، رائٹنگ اور انالیسس، یہ آپ کے پاس 4 اسکلز جو ہے نا لازمی طور پر ہونی چاہیے اگر آپ نے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا۔ ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ سیکشن ویڈیو کا جو ہے ٹپس کا سیکشن ہے۔ اب میں آپ کو اس کو سب سے پہلے اسکرین شاٹ لینے کا کہوں گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اس کا اسکرین شاٹ لیں تاکہ آپ کے پاس سیو رہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہمارے پاس آئے گی وہ آئے گی، اس کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے، یہ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، لیکن اس کو آپ ایز اے اسکل جب یوز کریں گے تو آپ اپنی گروتھ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں
اور بہت جلدی اپنی اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو ڈپلومیٹ کی فیلڈ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے CSS ایگزام کو کلیئر کرنا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو نیچے کمنٹ کر دیں، میں بہت جلد کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا۔ آپ نے ٹاپ سکورز کے ساتھ اس کو کرنا ہے، اچھے نمبروں کے ساتھ آپ نے پاس کرنا ہے اگر آپ نے ڈپلومیٹ کی فیلڈ میں جانا ہے۔ سب سے جو پہلی سیڑھی ہے آپ کی یہی ہوگی ڈپلومیٹ کی فیلڈ میں جانے کے لیے۔ اس کے بعد لرن ملٹیپل لینگویجز، یہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو اسکل ہے وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کس طرح کہ آپ نے جب ڈپلومیٹ بننا ہے، ظاہر ہے آپ نے ایمبیسی میں اگر پاکستان میں کسی بھی ملک میں جانا ہے، مثال کے طور پر آپ نے چائنا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ایز اے ڈپلومیٹ آپ چائنا میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو چائنیز لینگویج کے اوپر مہارت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں کی لینگویج میں آپ بہترین طور پر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں پاکستان کے کلچر کے حوالے سے، پاکستان کے رہن سہن میں کے حوالے سے، ہر ہسٹری کے حوالے سے، ہر چیز کے بارے میں، پاکستان چائنا کے ریلیشن کے بارے میں۔ اب یہ چھوٹی سی مثال ہے، آپ جس کنٹری میں بھی جائیں گے تو وہاں کی آپ کو لینگویج لازمی طور پر سیکھنی پڑے گی، تو اگر آپ نے وہاں پر کامیاب ہونا ہے تو اب اس فیلڈ میں کامیابی کے لیے لینگویج ملٹیپل لینگویجز آپ کو آنا ضروری ہیں، سیکھنی نہیں ہے آپ نے، یہ ضروری ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ریڈ گلوبل پولیٹکس ریگولرلی، پولیٹکس جو ہمیں ریگولرلی آپ کو فالو کرنی پڑیں گی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں ہنٹ کہ جو پاکستان اور کسی بھی ملک کے ساتھ ریلیشن اگر کسی کے ساتھ اچھے ہیں نا، اگر آپ پولیٹیکل جو ہمارے پاس نیوز ہوتی ہیں پھر ریگولرلی آپ ان کو نہیں پڑھتے، نیوزز کو، ان کی جو ہمارے پاس خبریں ہوتی ہیں ان کو نہیں پڑھتے، تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو چیزیں فالو کی جا رہی ہوتی ہیں وہ بعض اوقات کہیں پہ کوئی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے کسی ملک کی جس کے ساتھ آپ کے ریلیشن اچھے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے گلوبل پولیٹکس کو آپ نے لازمی طور پر جو ہے نا ڈیلی بیسس کے اوپر ریڈ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ساتھ لے کے لازمی چلیں گے۔ پھر یہ ویسے میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ڈیولپ ڈپلومیسی اینڈ پبلک اسپیکنگ، جو ڈپلومیسی اور پبلک اسپیکنگ کی اسکل ہے نا جی، وہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لازمی طور پر آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ٹرین ان پروٹوکول اینڈ انٹرنیشنل لاء، آپ نے پروٹوکول کے اندر جو ہے نا کام کرنا ہے اور انٹرنیشنل لاز کے بارے میں آپ کو جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا سمجھ ہونی چاہیے، اور پروٹوکولز کے بارے میں آپ کو جو ہے نا انفارمیشن لازمی طور پر رکھنی چاہیے۔ سب سے بیسٹ جو اس چیز اس لائن میں ہے نا، اس پوائنٹ پہ، وہ انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کو آپ نے لازمی طور پر پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ جہاں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور وہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے لازمی طور پر فالو کرنا ہے۔ اور موسٹ آف دا کنٹریز میں انٹرنیشنل لاز فالو کیے جاتے ہیں، اب پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی کلچر ہے نہیں، ابھی اتنا اس درجے کا نہیں ہے، لیکن جو موسٹ آف دا کنٹریز جو اسٹینڈرڈائزڈ کنٹریز جس کو کہہ سکتے ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل لاز کو جو ہے نا فالو کیا جاتا ہے، تو آپ نے بھی اس کو جو ہے نا لازمی طور پر لرن کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ اس کے بعد ریلیٹڈ فیلڈ، سیم ایجوکیشن سیم اسکلس کے ساتھ جن میں آپ جا سکتے ہیں، پہلی پالیسی انالسٹ، سیکنڈ انٹرنیشنل لائر، کلچرل اٹیچ، اس کے بعد ہمارے پاس UN آفیسر اور ٹریڈ ایمبیسڈر۔ آپ ان 5 فیلڈ میں سے کسی میں بھی ایزیلی جا سکتے ہیں، سیم ایجوکیشن سیم اسکلس کے ساتھ اور سیم ریکوائرمنٹس کے ساتھ، جو جاب کی ہے ہمارے پاس ملتی جلتی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ امید ہے ڈپلومیٹ یا فورن سروس آفیسر جو ہمارے پاس ہے، اس کی فیلڈ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ کوئی چیز مسنگ لگی نیچے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دیں گے۔ ملتا ہوں میں کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔